اے حضور کی بیویاں، جب کوئی خارجی آدمی تم سے بات کرے تو پیار کے لہجے میں بات نہ کرنا، اچھے انداز میں جو سننے والے کو آپ کی محبت محسوس ہو، پیار محسوس ہو، اس انداز میں بات نہ کرنا، ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے برا خیال ہوگا۔ قرآن ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي طمع مانا تمنا، طمع مانا شوق، طمع مانا ارادہ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس آدمی کو برا خیال آئے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا نام بھی لیا اور بیماری کا نام لیا اور گناہ یہ بتایا کہ وہ بری نظر سے دیکھے گا۔ اے خاتون، اگر آپ پیار کے لہجے میں مسکراتے ہوئے بات کریں گی تو سننے والا اگر بیمار باطن ہوگا تو اس کو برا خیال آئے گا۔ سائیں مجھے یہ بیماری ہے، بد نظری بہت ہوتی ہے، پھر اب میں کیا کروں؟ میں آپ کو جواب دوں، اس دل پر محنت کرو، یہ بنیاد ہے، یہ مرض تو اندر ہے۔ باہر ہم کتنا آپ کو سمجھائیں، اندر کا مرض ہے، اس اندر کو ٹھیک کرو۔ علاج یہ ہے مراقبہ کرو، گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں آنکھیں بند کر کے تصور کرو میرے پیر میرے سامنے ہے، میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، بس میرے دل کی آنکھ اور میرے پیر کا چہرہ۔ پیر کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا چہرہ تو جانتے ہیں، لیکن پیر عالم بعمل مخلص باخدا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ تصور کریں پیر نے میرے سینے کو دھویا، اب میرے دل میں ہے اللہ، عرش عظیم کو دیکھ رہا ہوں، عرش پر اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، عرش کا جلوہ میرے دل میں آ رہا ہے۔ تیرا دل اس عرش کے جلوے میں گم ہو جائے، ڈوب جائے، غرق ہو جائے، فنا ہو جائے، دل میں اللہ کے سوا اور کچھ نہ رہے۔ جب دل میں عرش کا نور رواں ہوگا تو تیری بیماری نکل جائے گی۔ محنت کرتے رہیں تاکہ دل بالکل روشن ہو جائے، مقوی ہو جائے، زندہ ہو جائے، پھر یارا کوئی بھی سامنے آئے کچھ بھی نظر نہ اٹھے گی۔